بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کلام قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں آسودگی کے عالم میں اور غربت کے عالم میں، یعنی دونوں صورتوں میں وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے پاس پیسہ ہو یا وہ غربت کے عالم میں ہوں، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ چار خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، متقی لوگوں کی یہ نشانیاں ہیں، یہ چار علامتیں ہیں کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں آسودگی کے عالم میں، یعنی جب ان کے پاس مال اور دولت ہوتی ہے، والضراء، اور غربت کے عالم میں جب ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، اس عالم میں بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ تیسری نشانی جو متقی لوگوں کی اس آیت میں بیان ہوئی ہے، والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، یہ چوتھی علامت ہے متقی لوگوں کی کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگر لوگ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، تو متقی لوگوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں والکاظمین الغیظ، یہ تیسرے نمبر پر جو متقی کی نشانی آئی ہے، یعنی کاظم، غصے کو پی جانے والا، یہ ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب ہے کاظم، یعنی امام کا لقب، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ قرآن کی اس آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں کاظم کا ذکر آیا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ میں امام کا لقب ہے۔ امام کا لقب باب الحوائج بھی بہت مشہور ہے، لیکن موسیٰ کاظم علیہ السلام، کاظم امام کا لقب بہت مشہور ہے، تو کاظم اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کیونکہ امام میں یہ صفت بہت نمایاں تھی، آپ غصے کو پی جانے والے تھے، یہ صفت امام میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ میں جناب کو سناتا ہوں کہ امام کاظم علیہ السلام ہمارے ساتھ میں امام مدینہ منورہ کی جس گلی میں رہتے تھے، وہاں ایک دشمن اہل بیت کا گھر تھا اسی گلی میں، تو اکثر اوقات اس بندے سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس گلی سے گزر رہے تھے اور اس بندے سے ملاقات ہو گئی، تو اس نے امام کو برا بھلا کہا، امام کو سب و شتم کیا، نہ صرف امام کو بلکہ امام کے اجداد کو بھی سب و شتم کیا۔ تو امام کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ بڑے غصے میں آئے اور انہوں نے امام کو کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم اس کو سبق سکھا دیتے ہیں، ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کیسے اہل بیت رسول کی توہین کی جاتی ہے۔ تو امام نے انہیں صبر کا حکم دیا، صبر کی تلقین کی، تو وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور وہ جو بندہ تھا جس نے امام کو سب و شتم کیا تھا وہ اپنے کھیتوں میں چلا گیا، اس نے ایک باغ بنایا ہوا تھا، اس کے کھیت تھے، وہاں پر چلا گیا، امام اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کی کھیت میں پہنچ گئے، اس کے باغ میں پہنچ گئے۔ جب اس نے امام کو دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور امام کو اس نے کہا کہ آپ نے میرا باغ خراب کر دیا ہے، آپ نے میرے کھیت خراب کر دیے ہیں، اپنے قدموں کی وجہ سے آپ نے میرے کھیتوں میں تباہی مچا دی ہے، میرے کھیتوں کو خراب کر دیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ آپ پریشان مت ہو، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس باغ پر، اس کھیتی پر کتنا خرچہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کھیت پر 200 دینار کا خرچہ کیا ہے۔ تو امام نے اپنی جیب سے 200 کی بجائے 300 دینار نکالے اور اس بندے کے حوالے کر دیے، اور امام نے فرمایا کہ یہ 300 دینار بھی آپ کے ہوئے، اور یہ کھیت ہے، یہ باغ ہے، اس میں جتنے بھی پھل فروٹ ہیں، اس کی جتنی بھی آمد ہے وہ بھی تمہاری ہوگی۔ یہ بات کر کے امام واپس آ گئے، نماز کا وقت تھا، امام نے وضو کیا، مسجد میں تشریف لائے، اور امام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی لوگوں کو۔
نماز پڑھنے کے بعد لوگوں نے دیکھا، وہ اصحاب بھی موجود تھے اس نماز میں، امام کے ساتھ انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تھی، جو امام کے ساتھ اس وقت گلی میں موجود تھے، وہ صحابی بھی اس وقت موجود تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ جو امام کا گستاخ تھا، امام کی توہین کر رہا تھا، وہ امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا ہے۔ تو وہ اس بندے کے قریب آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اے بندہ خدا، تو کچھ لمحے پہلے، کچھ دیر پہلے امام کا گستاخ تھا، بلکہ پوری اہل بیت کے رسول کی آپ نے توہین کی تھی، اب کیا معجزہ ہوا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے کہ تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے جواب میں قرآن مجید کی آیت کوٹ کی کہ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کہاں پر رکھنا ہے، اس نے ہدایت کو کہاں پر رکھنا ہے، اور ہدایت کس کے ذریعے کروانی ہے، اس نے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہادی کس کو بنانا ہے۔ یہ آیت پڑھی، آگے بڑھا، امام کے قدموں کا بوسہ لیا اور امام نے اس کو گلے لگایا، اس کے بعد وہ امام کا محب ہو گیا۔ تو اس طریقے سے امام نے تبلیغ کی، یہ امام کا انداز تبلیغ تھا۔ تو آج 25 رجب المرجب تھی، میں آپ مومنین کی خدمت میں اور امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اسی مناسبت سے میں نے یہ امام کا انداز تبلیغ اور یہ امام کا طریقہ کار میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچاؤں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔